بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے اپنے خالق اور مالک کے آگے اعتراف عبودیت نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان مضامین کو کھول کر بیان کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ دعا مغز عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی حدیث وہ بھی ترمذی اور ابو داؤد اور ابو نسائی میں ہے۔ ایک بڑی اہم بات جو ہمارے ذہنوں میں ایک گرہ ہوتی ہے یا ایک کنفیوژن ہوتی ہے یا عقدہ ہوتا ہے، اکثر الجھن اس سے ہمیں رہتی ہے، اور لوگ دعا کے معاملے میں اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے ہوں۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ اللہ کو کوئی اس پر پوچھے گا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدہ اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے انسان کسی ایک حالت سے خالی نہیں رہتا، اور وہ یہ حالت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اعتراف بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بالادستی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت ہے جس کے اجر سے کسی حال میں بندہ محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں مزید وضاحت ملتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ کا ارشاد ہے، ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے، یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اس درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ مثلاً اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھ کو 5,000 روپے چاہیے۔ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی طرح وہ 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، اس کو جاب پلیس پہ کوئی بونس مل جائے، کوئی انکریمنٹ مل جائے، کوئی تجارت میں ایسی کامیابی ہو جائے، اس کا نفع ایک دم آ جائے، یا کوئی اور صورت، اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے رب سے جو دعا کی تھی، جو 5,000 کی رقم مانگی تھی وہ میرے ہاتھ میں آ گئی۔
دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 5,000 کی مالیت کے برابر اس کا کوئی نقصان ہونا تھا اور وہ نقصان نہیں ہوا۔ اب اس کو شاید اندازہ تو نہیں ہوگا کہ میری دعا قبول ہونے کی وجہ سے میرا وہ نقصان جو شاید اتنی ہی مالیت کا ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے گاڑی کہیں لگ جاتی اور اس کو ریپیئر کرانے میں اتنے پیسے لگتے، یا کسی اور کو پینلٹی دینے کے لیے اتنی رقم دینی پڑتی، یا کسی ایسے ہی کوئی اور نقصان۔ یا تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہ تو وہ دعا اسی طرح سے قبول ہوئی اور نہ کسی نقصان سے بچت ہوئی، مگر وہ دعا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی۔ اور ایک جگہ پہ ایسے آتا ہے کہ روز قیامت جب بندہ اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا جو دنیا میں اس نے مانگی تھیں مگر قبول نہیں ہوئیں، تو وہ پکار اٹھے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ اس وقت جب کسی نیک کام کی گنجائش نہیں ہوگی، مہلت نہیں ہوگی، لیکن انسان بڑا ہی محتاج ہوگا ایک ایک نیکی کا، اس وقت یہ 5,000 والی ضرورت اس کو بڑی معمولی لگے گی اور وہ کہے گا کہ اے اللہ کیا ہی اچھا ہوا کہ تو نے مجھے اس وقت میری اس دعا کو پورا کر کے بدلہ یہ دیا کہ آج کے دن میں مجھے وہ انعام مل رہا ہے جبکہ میں بڑا ہی ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رہنمائی بھی کی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور یہ ترمذی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بہرحال نافع ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں، پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو۔ یہ بھی ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ یعنی بظاہر جو معاملات آدمی کو اپنے اختیار میں لگتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق اور تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور اللہ کی بالادستی کا اعتراف کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سوالی بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سوالی بننا پسند ہے، اس کو پیارا لگتا ہے وہ بندہ جو اپنی حاجت کے لیے اس کے پاس آتا ہے۔ جیسے بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے یا باپ کے پاس آتا ہے اور ان سے اپنی کسی ضرورت کے لیے کہتا ہے تو ماں باپ کو وہ بچہ اور زیادہ پیارا لگتا ہے، بجائے اس کے کہ جس کو کوئی پرواہ نہ ہو یا جو یہ رویہ نہ رکھے کہ مجھے آپ سے کوئی چیز چاہیے یا درکار ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے سوال کرے، مانگے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس سے فرمائش کرے، شوہر کو بھی اس سے اپنا بڑاپن اور اپنا ایک مقام اس کو بہتر لگتا ہے۔ بہت زیادہ نہ ہو، اعتدال کی حد میں رہ کے فرمائش کرنا بھی ان تعلقات کو بسا اوقات بہتر بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔